بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے جمعہ کا برکت والا دن ہے، اس لیے آج کے دن ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ایسا طبیب لے کر آتے ہیں جو کہ مین اسٹریم سے ہو یا الٹرنیٹیو میڈیسن سے ہو، جو کہ آپ کو اپنی بہترین رائے سے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان سے بات کریں گے ڈینگی کے اوپر، لیکن آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ضرور فون کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی کتنی خوبصورت، ماشاءاللہ ساری باتیں خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی، 3 دفعہ قسم کھائی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ صحابہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ کہا جو اپنے ہمسائے کے حق کا خیال نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اس کا نہ نماز سے، روزے سے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، اس کا صرف آپ کے کردار سے اور اخلاق سے تعلق ہے۔ آپ ایمان والے نہیں اگر آپ اپنے ہمسائے کا کیئر نہیں کرتے۔ حقوق کے اوپر ہمسایوں کے بہت سی اور بھی بخاری شریف میں حدیثیں، لیکن آج ہمارا ایک ہمسایہ ہے، اور یہ ہم سارے ہمسائے جو ہیں یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہے آغا عباس۔ آغا عباس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا عباس بھائی، ہم نے ایک دوسرے کو ہمسایہ بنا کے اپنے آپ کو دونوں کو مومن بنا لیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا آغا بھائی کہ کراچی میں کیا حالات ہیں، لیکن لاہور میں جو ہے وہ ڈینگی جو ہے وہ اپنے پاؤں جما چکا ہوا ہے، اور بہت سے کیسز جو ہیں وہ ڈینگی کے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹس کیونکہ بلڈ میں کم ہو جاتے ہیں اور خطرناک حد تک گر جاتے ہیں، تو انار کا جوس پی لیا جائے یا پپیتے کا پتا کھایا جائے، یا اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں یہ کس حد تک آپ کے خیال میں کامیاب ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے اگر خدا نخواستہ ڈینگی ہو جائے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو آل محمد کی ذات اقدس پر۔ میں عرض کروں گا بلال بھائی، تبرکاً آپ کے آڈینس کو ایک نسخہ ائمہ طاہرین کا ہدیہ کرتا ہوں، اور آپ یقین کریں میں نے جن لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں 25 سال 27 سال ہو گئے، آج تک ان کو ڈینگی نہیں ہوا۔ وہ ہر سال یہ نسخہ کر لیتے ہیں اور نہیں ہوا، وہ خود مجھ کو بھی نہیں ہوا، مجھ کو آج تک ڈینگی نہیں ہوا الحمدللہ۔ اور میں وہی نسخہ کرتا ہوں، اور میں جو کرتا ہوں میں وہی عام پبلک کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی علی بن یقین سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن یقین، تمہیں معلوم ہے کہ آخری زمانے میں ایک حقیر ترین مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے انسانوں کی ہلاکتیں ہوا کریں گی۔ اللہ اکبر۔ تو علی بن یقین نے کہا مولا تو پھر اس کا حل بھی بتائیے کہ کیا حل ہوگا، کیونکہ انسانوں کی ہلاکتیں ہوں گی۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی 14 دن تک، صرف 14 دن تک 1 گلاس انار کے جوس میں 1 لیمو نچوڑ کے روزانہ دن میں 1 ٹائم پی لے، اس کو مچھر ڈینگی کا کاٹے، کوئی سا بھی کاٹے، ڈینگی فیور نہیں ہوگا، نہ بخار چڑھے گا۔ اچھا، اس میں انار بھی نہ آغا بھائی مختلف ملتے ہیں، ایک سرخ والا انار ہے، ایک سفید والا انار ہے، ان میں سے کون سا انار ہونا چاہیے یا کوئی بھی انار ہو؟ بی دانہ انار ہو تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں بی دانہ اگر نہیں مل رہا ہے تو وہاں وہ ریڈ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بی دانہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو بزرگ افراد ہیں نا، یہ میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، ان کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ ینگ بچے ریڈ والا انار بھی استعمال کریں، لیکن اس میں لیمو جو ڈالیں، لیمو ایک جمیری ہوتی ہے گول والی، وہ لیمو نہیں ہوتا۔ لیمو جو اوریجنل اتنا بڑے سائز کا لیمو ہوتا ہے وہ
2 नींबू निचोड़ के 14 दिन इस सीजन में पी के बैठ जाएं 14 दिन तक। ठीक। और फिर डेंगी मच्छर अगर काट भी लेगा ना बिलाल भाई, तो बंदे को बुखार नहीं होगा, डेंगी मच्छर को बुखार हो जाएगा। तो आगा भाई वैसे इस इलाज से अमीर आदमी तो बच जाएगा, गरीब आदमी तो बेचारा गया ना, वो तो 14 दिन अनार नहीं पी सकता। नहीं, मैं गरीब आदमी के लिए भी एक नुस्खा बता रहा हूँ। गरीब आदमी के लिए अगर किसी को डेंगी हो जाए, अगर किसी को डेंगी बुखार हो जाए, ये मैं आर्टिकल्स कई रिसालों में लिखता रहा हूँ सन 2000 से। और मेरी आवाज़ आ रही है बिलाल? जी 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 जी। डिस्कनेक्ट हो गई लाइन। नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है आगा भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। डिस्कनेक्ट हो गई, लाइन ड्रॉप हुई है। आगा भाई से दोबारा हम लाइन में ला रहे हैं, इंशाल्लाह ताला भी मिल जाती है। आगा भाई ने जो बताया दैट इज़ के बेदाना एक अनार की किस्म है। बेदाना आप कहेंगे बेदाना, तो वो बेदाना आपको पता चल जाएगा। ये मीठा अनार है, इसका 1 गिलास आपने रोज़ लेना है। उसमें 1 नींबू डालना है, नींबू जेन्युइन नींबू, 2 नींबू नहीं, आपको पता वो इधर उधर के चाइना के या क्रॉस ब्रीड वाले नींबू आते हैं, वो नहीं डालना। और आपने रोज़ाना पीना है 1। अब अगला मसला जो है जिसको हल की तरफ जा रहे हैं वो ये कि 1 किलो अनार जो हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 600-650 रुपये के किलो हैं। अब हर आदमी अगर एक घर में 4 लोग हैं और 4 पीना चाहें तो ये 2,500-3 हज़ार रुपया दिन का कोई ऐसा शख्स जो कि आम मज़दूर है वो ख़र्च नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ख़तरा होता है वो उन लोगों को होता है जो कि बाहर फिरने वाले और घूमने फिरने वाले होते हैं। इसका जो तरीक़ाकार है वो आगा भाई जो है वो फरमा रहे हैं कि जनाब एक आम आदमी जो कि इतनी कॉस्ट नहीं खर्च कर सकता वो क्या करे। जी आगा भाई आप फरमा रहे थे गरीब आदमी डेंगी हो जाए तो क्या करें? हाँ, आप देखिए ये एक नुस्खा तो मैंने अमीर आदमी के लिए बता दिया। आप गरीबों के लिए 3-4 नुस्खे बताऊंगा, नोट करें जी। ये जो खजूर के दरख्त की लकड़ी होती है, खजूर के दरख्त की लकड़ी टहनी होती है, हाँ, खजूर के दरख्त की टहनी उसको थोड़ा सा तोड़ के आप मगरिब के टाइम पे जला दें। अच्छा। जैसे सिगार जलता ना, ऐसे जल रहा होता है धुआं। अच्छा। उसके धुएं से डेंगी मच्छर के अंदर जो जहर होता है वो बेकार हो जाता है। वाह क्या बात है, बेकार हो जाता है। खजूर के दरख्त की टहनी जो है उसको लें और उसको सिगार की तरह जलाएं और उस धुएं से जो डेंगी का मच्छर है उसका जहर खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वाह। उसका जहर उसके अपने जिस्म में बेकार सिफर जीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरी चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। देखिए ये अगर किसी को बहुत शदीद बुखार है, हाँ। बहुत शदीद बुखार है और वो डेंगी उनको असर कर गया है, हाँ। तो सूरे अंबिया की आयत नंबर 69, सूरे अंबिया आयत 69 हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नारे कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम के लिए सर्द हो जा। ये अल्लाह का ऐसा कलाम है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा शदीद बुखार में मुब्तला हूँ, तो मौला ने कहा ये आयत लिखो और सर पे बांध लो, कागज पे लिख के सर पे बांध लीजिए, बुखार उतर जाता है, मेरे तजर्बे में है। चाहे कैसा ही बुखार। हमारे साथ एक कॉलर है आयशा, उनसे बात करें फिर आगा भाई आपकी तरफ आता हूँ। जी आयशा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे हकीम साहब से एक बात पूछनी थी। जी। ये जो डेंगू में प्लेटलेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, हाँ। और खतरनाक हद तक ड्रॉप हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे मौत भी वाक़या हो जाती है, हाँ। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना पीना चाहिए, और आम दिनों में भी क्या हमें प्लेटलेट्स का उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए या फिर हमने इसको डेंगू के साथ मुंसलिक कर दिया है? वेरी गुड क्वेश्चन आयशा, वेरी गुड क्वेश्चन आयशा। अगर जी आपने सवाल सुन लिया? बिल्कुल सुन लिया, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सवाल है। अगर गूगल पे जाके, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। अगर गूगल पे जाके अगर थोड़ा सा एक रिसर्च करें आबे ज़मज़म पे, तो प्रोफेसर इमोतो जापान के जी। और नट फेफर जर्मनी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये जो आबे ज़मज़म है इसमें लातादाद खूबियाँ हैं, लातादाद मोजज़े हैं,
اور ایک اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ اگر آب زمزم کو آپ سامنے ایسے گلاس میں رکھ لیں اور اس کے سامنے آپ وہ تو اب چونکہ وہ تو غیر مسلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے سامنے آپ کہیں کہ میرے پلیٹلیٹس بڑھ جائیں، تو آپ اس کو یہ کہہ کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آب زمزم سنتا ہے، یہ حدیث ہے آب زمزم سنتا ہے، اس میں تو رسول نے کہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آگے آب زمزم کو قوت سماعت ہے، قوت گویائی بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے، قوت سماعت بھی ہے، اور میموری بھی ہے، یادداشت بھی رکھتا ہے۔ جب آب زمزم کے سامنے آپ نے یہ کہا، اب مسلمان ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے 7 مرتبہ اول و آخر تا قداد میں درود شریف کے ساتھ، ورنہ آپ ایسے بھی کہیں اے آب زمزم میرے پلیٹلیٹس بڑھ جائیں، آپ یہ کہنے کے بعد اس کو پی لیں، آپ یقین کریں آب زمزم مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں اپنی بیماریوں کے اندر، پلیٹلیٹس کو بڑھا دیتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز کو بھی صحیح کر دیتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز کو بھی صحیح کر دیتا ہے، جتنے آپ کے باڈی میں پراپرٹیز ہیں ان سب کو بالکل درست کر دیتا ہے۔ لیکن پلیٹلیٹس کے لیے میں نے بہت سارے مریضوں کو جن کے پلیٹلیٹس ہاسپٹل میں رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، ہم نے ان کو یہ نسخہ بتایا اہل بیت علیہ السلام کا، ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک۔ آقا بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس آب زمزم کم ہو، تھوڑا ہو، تو آپ اس کو عام پانی میں اگر مکس کر لیں تو کیا وہ پانی بھی سارا آب زمزم بن جاتا ہے؟ پروفیسر ایموتو کا کہنا ہے کہ 1000 گیلن عام پانی میں بھی صرف ایک قطرہ آب زمزم کا ڈالیں، 1 سیکنڈ میں تمام آب زمزم بن جائے گا۔ یہی تو معجزے ہیں، یہی تو معجزے ہیں اس آب زمزم کے۔ اچھا یہ بتائیے، اور بلال بھائی ایک چیز اور بتاؤں، ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے یہاں پاکستان میں روایت ہے کہ صرف آب زمزم پینا ہے، نہیں، میرے مولا رسول خدا کے پاس جب مریض آیا کرتے تھے اور مولا رسول خدا سے فرماتے عرض کرتے تھے کہ مولا ہم بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، تو مولا آب زمزم پلاتے بھی تھے اور آب زمزم کے چھینٹے اس مریض کے سر پہ اور چہرے پہ ڈالتے تھے، اور جس بیماری میں مبتلا ہے، مطلب ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا، وہاں پہ بھی آب زمزم کے چھینٹے ڈالتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ صرف پیتے ہیں، پینے کے علاوہ اس کو لگایا بھی جاتا ہے۔ وہ جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ دیکھیے جو طواف کرنے کے بعد لوگ صرف پیتے نہیں ہیں پانی، وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ اپنے پہ ڈالا بھی کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو حصہ آب زمزم کو لگ جائے گا وہ دوزخ میں آگ میں نہیں جل سکتا۔ بے شک آغا بھائی عام طور پہ جو کمزوری ہوتی ہے ڈینگی کے اندر، اس کے لیے کیا کیا جائے، جو ویکنس ہو جاتی ہے؟ ڈینگی کے اندر جو ویکنس ہوتی ہے، آپ یقین کریں میں ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، میں اس کو دوبارہ لاتا ہوں، لیکن ملتان سے ہمارے ساتھ کالر ہیں آغا بھائی، پہلے ان کو لے لوں میں، پھر میں اس پہ آتا ہوں کمزوری پہ۔ جی السلام علیکم ملتان۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ بلال بھائی سہیل بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ بسم اللہ۔ میرے چھوٹے بھائی کو نا وہ 13-14 سال کا ہے تقریباً، اچھا، اس کو ڈینگی ہو گیا تھا۔ اچھا، تو وہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، حکیم کے پاس گئے، وہ پپیتے کے پتے بتا رہا ہے کہ پپیتے کے پتے ابال کے پئیں، ان سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ پپیتے کے پتے ابال کے پئیں؟ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، پوچھتے ہیں، بڑی میں نے بھی یہ بات بڑی سنی ہے ویسے۔ حکیم صاحب یہ سنا ہے آپ نے کبھی پپیتے کے پتے ابال کے پینا؟ جی ہاں، پپیتے کے پتے بھی وہ نر پپیتا، اس میں بھی نر مادہ ہوتا ہے؟ پپیتا ہوتا ہے ایک نر پپیتا ہوتا ہے جس میں پھل نہیں آتے، اس کے جو ہے نا وہ پپیتے کے پتے ابال۔ تو یہ پاکستان میں کہاں ایسا نر والا پپیتے کا پتا ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ ایک پپیتا ہوتا ہے جس میں پھل ہی نہیں آتا، وہ نر ہوتا ہے۔ اچھا، اور مل جاتے ہیں، آپ نرسری میں پوچھیں گے نا، وہ بتائے گا، وہ بولے گا اس میں پھل نہیں آئے گا، اور ایک ہوتا ہے جس میں پھل آتا ہے۔ تو نر کے پتے کو لے کر آپ نے اس کا عرق نکالنا ہے یا کچھ بوائل کرنا ہے اس کو ابال لیں، اس کو بوائل کر لیں، بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی نچوڑ کے پلا دیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرق اس سے پلیٹلیٹس بہتر ہو جاتے ہیں؟ پلیٹلیٹس بہتر ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں عرض کروں گا کہ اگر پلیٹلیٹس بہتر کرنے ہیں اور ویکنس
جن کو ویکنس ہے ان کو ویکنس اگر دور کرنی ہے تو یہ جو جو کا ستو ہوتا ہے, جو کے ستو لیجئے, 1 چمچ 1 گلاس پانی میں گھولیے اور اس میں شہد خالص اب آج کل بڑے آرام سے مل جاتا ہے. اب ٹی وی پہ اتنا شور مچا ہے کہ شہد جعلی, اب جعلی نہیں ہے, اب اصلی شہد ملنا شروع ہو گیا ہے. تو شہد خالص کا 1 چمچ اس میں ڈالیے اور اس کو پیجئے, پلیٹلیٹس بھی بڑھیں گے آپ کے, اور یہ جو ویکنس ہے بخار کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جائے گی, اور بخار بھی ستو سے دور ہوتا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا سرکار جب علیل ہوئے تو جبرائیل امین یہ میسج لے کے آئے کہ یا رسول اللہ جو کو لیجئے, اور اس طریقے سے پورا پروسیجر بتایا کہ اس طریقے سے اس کا ستو تیار کرا لیجئے اور وہ ستو آپ پیجئے تو آپ کو جو ویکنس ہے وہ دور ہو جائے. آقا بھائی صحیح جعلی اور صحیح شہد میں کیا فرق کیا ہوتا ہے اور پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہاں بالکل دیکھیے, ایک تو میں بالکل ایک ایسی پہچان بتاؤں گا جو سبزی بیچنے والا ٹھیلے والا بھی نا وہ بھی آزما لے گا کہ بھائی یہ صحیح شہد ہے. 1 چمچ میں شہد نکالیں, اور کراچی میں مکھیاں بہت ہیں آج کل, ایک مکھی جو ہے آپ پکڑ لیں کسی جالی کے ذریعے اور اس مکھی کے پروں پہ شہد لگا دیجئے. اگر 5 منٹ میں وہ مکھی اپنے پروں سے شہد کو جھاڑ کے اڑ جائے تو شہد اصلی ہے, اور اگر نہ اڑے تو اس میں شیرہ مکس ہے. یہ بالکل اوریجنل اور صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساری مثالیں ایک طرف اور یہ ایک مثال ایک طرف, اور مکھی کی جان بھی نہیں جائے گی, مکھی کی جان بھی نہیں جائے گی, اس کو بھی شفا مل جائے گی. رمشا ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم رمشا. سر مجھے نا ڈینگیو ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے جسم میں بہت ساری ویکنس ہو گیا اور میرے سے چلا بھی نہیں جاتا صحیح سے. اچھا, کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی رمشا؟ میری 23 سال. اور یہ کتنے دن رہا بخار آپ کو؟ سر یہ 2 ویکس پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, بعد میں پتہ چلا ہے کہ ڈینگی ہے مجھے. ٹھیک. تو یہ 23 سال کی بچی ہے حکیم صاحب, آغا صاحب, اور اس کو ڈینگی ہوا, ریکور تو کر گئی, لیکن وہ کہتی ہے ویکنس اتنی ہے کہ چلا بھی نہیں جاتا. ہاں اب دیکھو میرے بچے, میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کا. میرے مولا نے فرمایا کہ انجیر کھائیے, انجیر نہار منہ کھائیے صبح کے ٹائم. نہار منہ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبح اٹھتے ہی کھا لینا یا پانی پی لینا یا نماز کے بعد کرلی کر لینا؟ نہار منہ کہتے کس کو ہیں؟ نہار منہ کا مطلب ہوتا ہے ایمٹی اسٹمک, خالی پیٹ. ٹھیک, خالی پیٹ. خالی پیٹ اگر کھایا جائے گا تو فائدہ. اب بہت سارے لوگ تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اٹھتے صبح 10 بجے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ تو آپ کا سوال بڑا اچھا کہ نہار منہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی پیٹ ہے وہ شخص جو 10 بجے صبح اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ کرنے سے پہلے 4 انجیر کھا لی جائے. انجیر کھانے کے بعد کسی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اتنا فائدہ ہے. اس بچی کو ایک دن کے بریک سے کھانی ہے. یہ بچی کے چلنے پھرنے میں پرابلم 4 دن میں بالکل سولو ہو جائے گی. یعنی کہ ایک دن انجیر کھائے, ایک دن نہ کھائے, وقف اس طرح سے. ہاں ایک دن کھائیں, ایک دن نہ کھائیں, ایک دن کھائیں, ایک دن نہ کھائیں. بس اس کا بھی ایک راز ہے. وہ راز نہیں بتائیں گے؟ وہ راز یہ ہے کہ اگر ڈیلی کھائیں گے تو لوز موشن لگ سکتے ہیں. اچھا, ڈینگی سے جو علامات آتی ہیں بخار کے علاوہ, وہ جسم پہ ریش آ جاتا ہے سرخ قسم کا, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ہے. دیکھیں یہ جو تلسی ہوتی ہے نا, تو تلسی کے پتوں کو تھوڑا سا ابال کے اگر پی لیں تو وہ ریش نہیں پڑتے ہیں. تلسی کے پتے ابال کے پی لیں, کتنے پتے ہوں مثلاً؟ کتنی کی تلسی ہو؟ 4-5 پتے ہوں, 4-5 پتے ہوں. اگر نہیں پی سکتے ہیں تو ابال کر وہ پانی اپنے جسم پر مل لیں, تب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, تلسی کے پتوں کو اگر پیسنے کے بعد یہ جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا, اس میں مکس کر لیں, اور پھر لگا لیں. مکس کرنے کے بعد جسم پر ہلکا اس کا مساج کر لیں. ڈینگی کا مچھر نہیں کاٹے گا.
ابھی چاہیں گے اگر بھائی چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے، میں وقفے سے واپس آتا ہوں، پھر اس بات کو انشاءاللہ کنٹینیو ہے. بات ہو رہی ہے جناب آج ڈینگی کے اوپر، اور آپ کی کالز جو ہیں ان کا انتظار ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آغا عباس ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، ڈینگی پہ بات ہوگی. واپس آتے ہیں وقفہ لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا عباس کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. حکمت میں آپ کا اپنا بہت نام ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب ڈینگی پہ، ڈینگی کے علاج پہ، اور ہماری کالز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلی ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ جب بھی چاہیں کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے ہدیتاً مفت مشورہ لے سکتے ہیں. جی کراچی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی آپ کا؟ حمزہ نام ہے. حمزہ جی میرا بتا. جی جی حکم حمزہ. مجھے نا ایک ہفتے سے ڈینگی ہے، اب تو ریکوری فیز پہ ہوں. اچھا. تو میرے ہاتھوں کی اور پاؤں کے تلوؤں میں بہت خارش ہوتی ہے. ہاتھوں اور پاؤں کے تلوں میں خارش ہوتی ہے؟ جی جی بہت زیادہ ہوتی ہے. پلیٹلیٹس کتنے گر گئے تمہارے؟ کافی گر گئے تھے پلیٹلیٹس؟ نہیں اب. لیکن ریکور کر گئے ہو، اللہ کا شکر ہے. یار کراچی میں ڈینگی اس کا مطلب ہے. حمزہ ہمارے ساتھ تھے غاباس. ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی تلیوں میں، ہاتھوں میں اور پاؤں کی تلیوں میں کہتے ہیں خارش ہوتی ہے ریکوری کے بعد. کراچی میں بے تحاشا اس وقت ڈینگی ہے بلال بھائی، بہت زیادہ ڈینگی ہے. اور اب جو یہ خارش اس بچے کو ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ دیسی لہسن جو کہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، دیسی لہسن لے لیں، اور 1 چمچ دیسی لہسن اور 1 چمچ شہد، دونوں چیزیں اینٹی بیکٹیریل ہیں، اور اس کو جہاں جہاں خارش ہے وہاں وہاں لگا لیں. اچھا کتنی دیر کے لیے؟ کافی دیر کے لیے یا لگا رہنے دیں؟ آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں بس. آدھے گھنٹے صبح، آدھے گھنٹے شام، بس کافی ہے. نہیں پہلے دن ہی آرام بہت زیادہ آتا ہے. 1 چمچہ آپ نے کہا لہسن کا لینا ہے، اور 1 چمچہ کس چیز کا؟ شہد کا. ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے ہاتھوں اور تلیوں کے اوپر لگا لینا ہے. یہ اینٹی بیکٹیریل ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا جب کسی پیشنٹ کو فیور زیادہ ہو جائے ڈینگی میں، کیونکہ فیور بڑا تیز ہوتا ہے، اس تیز فیور کو توڑنے کے لیے ایک تو ہم گیلی پٹیاں کرتے ہیں، ایک ہم پین کلرز لیتے ہیں. کیا حکمت میں کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہے یا اسی کو کنٹینیو کرے پیشنٹ؟ دیکھیں یہ جو دار چینی ہوتی ہے نا، دار چینی ہماری حکمت میں بڑی مشہور ہے کہ یہ بخار کو اتار دیتی ہے. دار چینی کا قہوہ بنایا جائے. اچھا. دار چینی، تھوڑی سی ادرک اور تھوڑا سا شہد، اچھا، یہ تینوں چیزیں ملا کے قہوہ بنایا جائے، وہ دیا جائے، مریض کو بخار اتر جاتا ہے. اور دار چینی پینے کے بعد، قہوہ پینے کے بعد تیزی سے پسینے آتے ہیں اور بخار اترتا ہے. اچھا اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. ڈینگی کے مریض کو یا کسی بھی قسم کے مریض کو، چاہے وہ ملیریا ہو، چاہے وہ ٹائیفائیڈ ہو، ان کو چاہیے کہ صبح، دوپہر اور شام تینوں ٹائم یہ جو ہرے رنگ کا سیب ہوتا ہے، ہرے رنگ کے سیب کو اچھی طرح دھوئیں. دھونے کے بعد کاٹیں، کاٹنے کے بعد اس کے بیج الگ کر دیں، ڈنٹل الگ کر دیں، اور اس کو یوں رکھیں، سونگ کر اور دور کریں، اور پھر اس کی بائٹ لیں. اچھا. بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، کہ سونگنا. اچھا اب چونکہ ہمارے یہاں روایات کے اندر بہت ساری جگہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ کچھ روایات کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ ضعیف ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ مستند ہیں، لیکن یہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت کو. اچھا اس پہ سے چھلکا تو نہیں اتارنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھلکا نہیں اتارنا. سارا کام چھلکے گئی تو ہے، سارا فائبر اسی میں. 9% فائدے چھلکے میں ہے، 1% فائدہ جو ہے اس کا گودے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مانسیرا سے ہیں ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم مانسیرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. حکم. ہلو. جی 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 بلال صاحب، یہ حکیم صاحب سے پوچھیں. میرا پوتا ہے 7 ماہ اس کی عمر ہے، اور ہم نے ڈاکٹر سے چیک کرایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو الرجی ہے چھاتی کی. ہر 15 دن کے بعد
اس کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے, کھانسی لگتی ہے, تو اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں. بچہ 7 ماہ کا ہے؟ 7 ماہ کا ہے جی. چھاتی سے مطلب لنگز کی الرجی ہے؟ یہ بس اس کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے اور پھر کھانستا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بخار ہو جاتا ہے. میں اس وقت آپ کو لائیو میں دیکھ رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, بڑے پریشان ہیں. واہ. اچھا, ایک تو آپ ان کے ماں باپ سے کہیے کہ اس کی ہائیجین کا خیال رکھیں. پہلی بات تو یہ بار بار انفیکشن ہونا جو ہے یہ بڑا, جی گرم رکھیں. ہاں, لیکن ہائیجین کا خیال رکھنا ہے نا, گندے, کیونکہ بار بار انفیکشن ہونا نہیں چاہیے. گلے کا یا چھاتی کا انفیکشن بار بار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے امام مانسہرہ میں رہ رہے ہیں, مانسہرے کا موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. موسم بھی ٹھیک ہے اور گھر کے اندر بھی نا صفائی چاہیے بچے کے لیے, خاص طور پہ 7 ماہ کا. الحمدللہ صفائی میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ بچے کی امیونٹی جو ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے نا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو وائٹمنز بھی دینے ہیں. اگر امیونٹی 7 ماہ کے بچے کی کم ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی ڈائٹ شاید اتنی کوالٹی کی نہیں ہے. سو اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا ضرور. اور میں حکیم صاحب سے پوچھتا ہوں, حکیم صاحب 7 ماہ کا بچہ ہے, اس کی چھاتی بار بار خراب ہو جاتی ہے, ڈاکٹر ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ الرجی ہے اس کو 7 ماہ کے بچے کو. اس میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بچے کی اپنی امیونٹی بڑی کمزور ہے, یا انفیکشن بار بار اگر لگ رہا ہے تو ظاہر ہے بچوں کے لوگ منہ چومنے آ جاتے ہیں, منہ کے چومنے سے بہت زیادہ انفیکشن لگتا ہے. لوگوں کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بچے کے منہ پہ نہیں چومتے, اس کے پاؤں چومے, اس کے ہاتھ چومے, منہ پہ نہیں چومنا چاہیے. یہ بار بار انفیکشن ہونا, اس کا کیا طریقہ کیا ہے بچے کے لیے 7 ماہ کا بچہ ہے؟ اب دیکھیں بلال بھائی قبلہ, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے سننے والوں کو تبرکن ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے بچہ جو بھی ہوتا ہے وہ فطرت خداوندی پہ پیدا بے شک ہے نا, اللہ کی فطرت. اب اگر کسی بچے کے لنگز پیدائشی ویک ہو گئے, پیدائشی ویک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ویک کر دیا, نہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں حمل کے دوران جس کی وجہ سے کچھ بچوں کے لنگز ویک ہو جاتے ہیں, کچھ بچوں کے دلوں میں سوراخ ہو جاتا ہے, دل میں سوراخ ہو جاتا ہے, کچھ بچوں کی رال بہت بہتی ہے نا. اب جس بچے کے لنگز ویک ہوں گے نا وہ بچہ بہت روئے گا. اب وہ روئے گا نا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, ارے بھائی اس کی تکلیف بہت ہے, اس کو جلدی سے وہ فنرگن پلا دو تاکہ سو جائے آرام سے. اب وہ جب وہ رلا رہا ہے, اللہ رلا رہا ہے تاکہ اس کے لنگز ٹھیک ہو جائیں, اور بندہ اس کا رونا بند کر رہا ہے. اب اللہ کی حکمت کو سمجھیں, اگر اللہ اس بچے کو زیادہ رلا رہا ہے تو اس کی خود بخود ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے لنگز کی. لیکن یہ بات حکیم صاحب سے بچے کے لیے درست ہے, بڑی عمر میں درست نہیں ہے. نہیں بڑے, میں یہ بات سوال بچے کا ہے, بڑی عمر میں بتا رہا ہوں. بالکل بڑی عمر کے لوگوں کو چاہیے کہ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو میتھی دانہ ہے اس میں بے انتہا شفا ہے. میتھی دانے کو 1 ٹی اسپون میتھی دانہ رات کو بھگو دیں اور صبح اس کا پانی ہلکا سا بوائل کریں, بوائل نہ بھی کریں تو اس کو پی لیں, تو یہ جو لنگز کی پرابلم ہے وہ دور ہو جائے. یہ بچے کو دیا جا سکتا ہے 7 ماہ کے بچے کو میتھی دانے؟ 7 سال کے بچے کو 7 ماہ 7 مہینے 8 نہیں 7 ماہ کے بچے کو نہیں دیں گے ہم. 7 ماہ کے بچے 7 سال کے بچے کو دے سکتے ہیں. 7 ماہ کے بچے کو ہم کیا دیں گے سنیے, یہ جو زیتون کا تیل ہے اس کی مالش کی اچھی طرح سے, اور مالش کرنے کے بعد یہ جو سورج کی طرف پیٹ کر کے 5 منٹ بس بچے کو ایسے تھام کر سورج کی طرف پیٹ کر کے بٹھائیں, پیٹھ پر سورج کی شعائیں پڑیں, سامنے پڑیں گی تو لنگز کی پرابلم بڑھ جائے گی, اور پیٹھ پر پیچھے سے شعائیں پڑیں گی لنگز کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, بڑی اچھی بات کی. ایک تو بھائی اس کو اگر زیادہ پرابلم ہوا کرے گلے کا یا کھانسی کا تو اس کو آپ سٹیم دے سکتے ہیں. بچے کو سٹیم دینا, پانی کی سٹیم دینا بہت سیف ہوتا ہے بچے کے لیے, وہ دی جا سکتی ہے. ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, جو حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کو مالش کر کے اس کی کمر کو سورج کی طرف رکھنا
کرنا ہے تاکہ اس کے لنگز اور اس کی چیسٹ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو. امیونٹی ویک ہوتی ہے بچے کی تو ظاہر ہے اس کے لیے کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن والدہ سے ضرور کہیے کہ جو ڈائٹ ہے بچے کی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس میں اگر وہ وائٹمنس کو ایڈ لیکوڈ کو کر سکتی ہے یا کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے وہ ضرور کرے, لیکن ڈائٹ کو اچھا بنانا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بچہ سوتا کہاں پر ہے, بچہ کھیلتا کہاں پر ہے. اگر گھر میں کارپٹ ہے تو کارپٹ کو اٹھا دیجئے, اگر کوئی بور والی چیز ہے تو اس سے بچے کو دور رکھیے. احتیاط ہے, 2-3 سال کے اندر بچے کی امیونٹی بہت انکریز کر جاتی ہے, بس اتنا سا وقت ہے جو کہ آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. نورین ہے لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم نورین. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی میرا پتر. جی بلال بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حکیم صاحب بتا رہے ہیں نا نہار چیز لینے کا, تو اگر صبح ہم نہار نہیں لے سکتے تو عصر کے ٹائم بھی ہمارا پیٹ کافی حد تک خالی ہوتا ہے, تو ہم کوئی نہار چیز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں؟ بیٹا ناشتہ کر کے کھانا دوپہر کو کھا کے عصر کے وقت پیٹ خالی ہوتا ہے نورین؟ میرا تو بہت ادلی کر لیتی ہوں نا, تو میرا کافی 2-3 گھنٹے کا گیپ آ جاتا ہے, اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ اچھا سوچ رہی تھی. ویسے خالی پیٹ جو ہے نا یہ 8 سے 12 گھنٹے والے کو کہتے ہیں. اچھا 8 to 12 hours. اوکے. کیونکہ میں اس کے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب آپ نے کرانا ہو نا لپڈ پروفائل جی تو آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کم از کم 12 hours فاسٹنگ ہونی چاہیے. تو 8 to 12 hours کی فاسٹنگ میرے خیال میں نہار منہ ہے. میں حکیم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کتنے گھنٹے میں نہار منہ ہو سکتا ہے. ایک بلال بھائی ایک کوشچن میرا اور ہے پلیز, بہت عرصے بعد کال ملی ہے. میں ہائپو تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں, تو کیا مجھے یہ 1 مہینہ ہوا تھائرائڈ سے لینے, مجھے کچھ ایسا بتا سکتے ہیں کہ پھر یہ میری دوائی سے جان ہی چھوٹ جائے؟ گڈ. کتنی عمر ہے آپ کی نورین؟ میری 51. آپ کا ویٹ کافی ہے یا کم ہے یا مناسب ہے؟ نہیں کم ہے 51 ہی ہے. اوکے. حکیم صاحب تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو ہرا دھنیا ہوتا ہے, ہرا دھنیا عام کھانے میں ڈالنے والا, تو بہت ہی اچھا ہرا دھنیا. ہاں ہرا دھنیا کو دھوئیں, اور دھونے کے بعد اتنا تقریباً 1 ٹیبل اسپون بھر کر وہ منہ میں رکھے یہ بچی, اور منہ میں رکھنے کے بعد چبا کے 2 گھونٹ پانی پی لیں. ایک ٹائم یہ کریں, اور دوسرے ٹائم یہ جو دہی کی چھاچھ ہوتی ہے, چھاچھ 1 گلاس چھاچھ پی لیں. اچھا حکیم صاحب چھاچھ آج کل آتی کہاں سے؟ آج کل تو دہی ہم لیتے ہیں بازار سے. ہاں بس دہی جمانا پڑے گا گھر پہ, پھر اس کی چھاچھ بنے گی. چھاچھ بنے گی, لیکن ہمارے قصبوں میں اور گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بھی اویلیبل ہے. شہروں میں یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمانا پڑے گا دہی, اس کے بعد اس کی چھاچھ نکالنی پڑے گی. یہ چھاچھ اور یہ جو دھنیا ہے نا, یہ بچی اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ کرائے اور 20 دن کے بعد جا کے دوبارہ ٹیسٹ کرائے, بالکل نارمل ہو جائے گا. واہ. ایک لیں گے وقفہ. نورین یہ بڑی ہی زیادہ صورت بات بتائی, اور یہ سائنٹیفکلی بڑی کریکٹ بات ہے جو بتا رہے ہیں. چھاچھ جو ہوتی ہے نا وہ دہی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. دس آئی ٹیل یو, میں اس پہ لمبی بات نہیں کر رہا. چھاچھ لینی ہے اور دہی کی, چاہے آپ کو گھر میں بنانی پڑے, اور آپ کو جو کھانے میں ڈالنے والا کیا کہتے ہیں اس کو, کیا ڈالتے ہیں جی, دھنیا جو ہے یہ لینا ہے آپ نے 1 چمچ 1 ٹیبل سپون, اور چبانا ہے اور پی جانا ہے. اور چھاچھ آپ نے 20 دن کا یہ علاج ہے, یہ کر کے دیکھنا نورین, اور 20-25 دن بعد ضرور بتانا کیا فرق پڑا. وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا عباس کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ انتہائی خوبصورتی سے آپ کو ڈینگی کے بارے میں جو ہے وہ حکیمانہ مشورے جو ہیں وہ دے رہے ہیں. ہماری کالرز جو ہیں وہ ہمیں کال کر رہے ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبر سامنے ہے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہے. السلام علیکم اسلام آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال صاحب, پوچھنا یہ ہے کہ حکیم صاحب سے, میری مسز کو ڈینگی ہو گیا, آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے. اچھا. پہلے 2-3 دن ہمیں پتہ نہیں لگا, تو ٹیسٹ ہوا تو اب یہ ہے کہ اس کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہے, اور کچھ تھوڑے سے پلیٹلیٹس بھی جو ہے وہ کم ہوئے ہیں.
تو ان کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کے جگر کا مسئلہ بھی ہے، وہ پہلے سے علاج ہوا تھا، وہ نیگیٹو ماشاءاللہ وہ اب ٹھیک ہیں، لیکن وہاں بھی وہ جو ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں کچھ تھوڑی گڑبڑ آ رہی ہے. تو پلیز اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ ابھی فوری طور پر ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں تاکہ اس سے ڈینگی سے بھی جان چھڑک جائے اور وہ جگر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت اگر یہ سوال آپ نہ بھی کرتے نا تو میرے دماغ میں یہ سوال تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو حکیم صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈینگی میں اور ملیریا میں دونوں کے اندر لیور جو ہے یہ بڑا ویک ہو جاتا ہے، اور اس ویک لیور کے لیے کیا کیا جائے. حکیم صاحب، ایک تو کمزور جگر کے لیے کیا کیا جائے؟ میدا بڑا خراب ہو جاتا ہے اس میں، اور امیونٹی کم ہو جاتی ہے، اور پھر گھٹنوں میں درد. یہ میں نے پہلے دفعہ سنا ہے کہ ڈینگی کا ایک رد عمل یہ بھی ہو یا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہو کہ گھٹنوں میں درد. دونوں باتیں آپ نے سنی، آپ اس کا کیا طریقہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بلال بھائی، اس کا بہت آسان نسخہ ہے. نیم کے درخت پر جو شہد لگتا ہے وہ شہد لے لیں. اکثر اب گاؤں دیہاتوں میں تو مل جاتا ہے، نیم کے درخت پہ شہد لگا ہوتا ہے، وہ شہد اتار لیں. وہ شہد کھانے کی وجہ سے لیور کا جو پرابلم آتا ہے ڈینگی میں وہ دور ہو جاتا ہے. ڈینگی کے علاوہ بھی لیور کا پرابلم نیم کے درخت کے شہد سے دور ہوتا ہے. اور وہ جو گھٹنوں میں درد بتا رہے ہیں بھائی، وہ گھٹنوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر نیم کے درخت کا شہد آپ کو مل جائے، آپ روزانہ اتنا سا چمچ، جن بچوں کو یا جن بزرگوں کو ڈینگی نہیں ہوا ہے، صرف نیم کے درخت کا شہد کھلائیں، ڈینگی نہیں ہوگا. ڈینگی ہوگا ہی نہیں. اور یہ جو نیم کے پتے ہوتے ہیں، نیم کے پتوں کو سکھا کر اپنے گھر میں مغرب کے ٹائم پر یا فجر کے ٹائم پہ اتنے سے پتوں کو، سوکھے پتوں کو جلا دیں، مچھر فوراً بھاگ جاتے ہیں آپ کے گھر سے. واہ. اچھا، وہ جو اسلام آباد سے ہمارے بھائی تھے ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ جیسے بیری کا شہد ہوتا ہے اس طرح نیم کا بھی شہد ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. اگر نہیں ملے تو آن لائن دیکھ لیجئے، ورنہ ہمارے ہاں خاص طور پہ حکمت کی دوائیاں بنانے والے، میں نام نہیں لے سکتا، 2-3 بڑے مشہور برانڈ ہیں، ان کے ہاں سے آپ پتہ کر لیں گے تو آپ کو نیم کا شہد مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. نیم کا شہد آپ لیجئے اور اس سے لیور کا بھی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور گھٹنوں کے بھی. گھٹنوں کی درد تو اس سے ایسوسیٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن لیور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ آپ کیجئے، اس سے یقیناً انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. حضور اقدس، ڈینگی کا پتہ نہیں چلتا، 3-4 دن تو انسان جانتے ہی نہیں ہے کہ ڈینگی ہے، تو ہفتہ بھر اس نے پھر رہنا ہوتا ہے. کوئی ایسی اس کی علامت کہ انسان کو پہلے پتہ چل جائے کہ یہ ڈینگی ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ 1 ہفتے کے بعد مچھر جب کاٹ لیتا ہے، یہ مادہ مچھر ہوتی ہے، جب کاٹتی ہے اس کے 1 ہفتے کے بعد بخار چڑھتا ہے نا. تو آپ یقین کریں بلال بھائی، میں اتنی مستند بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھائی آپ کے گھر میں مچھر گھوم رہے ہیں اور بڑے سائز کی بھی دیکھ لیا آپ نے اور وہ اڑ گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ کاٹ لیا ہے، تو کریں کیا؟ تو یہ جو ہرمل ہوتی ہے، ہرمل اور لوبان آپ اپنے گھر میں جلانا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں جو خواتین ہوتی ہیں اور مرد ہوتے ہیں، وہ نہانے کے بعد ہرمل کی دھونی لیتے ہیں، بخور کی دھونی لیتے ہیں، لوبان کی دھونی لیتے ہیں. وہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ یہ جو مسائل ہیں نا، یہ وبائی مسائل ان کو نہیں آتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی نہیں آتے یہ وبائی مسائل. اگر ہم اپنے گھروں میں ہرمل کی اور لوبان کی دھونی دیں، آپ بلیو کریں میری بات پر، اگر ڈینگی کے مچھر نے کاٹ بھی لیا ہے تو ہرمل میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، لوبان میں اتنی شفا رکھی ہے، وہ سانس کے ذریعے آپ کے اندر انہیل آپ کر رہے ہیں،
وہ اس کا زہر بیکار ہو جائے گا. آغا بھائی بہت شکریہ, بہت مفید مشورے ہوئے, بالکل ایک کلاس روم کی طرح. اور میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یہ درخواست کروں گا کہ ان دنوں میں جبکہ لاہور کے اندر, کراچی میں بھی خیر بہت ہے, لاہور میں بھی لبان اور ہرمل جو ہیں یہ لیں, کسی بھی پنساری کی دکان سے نکل جائیں گی, ان کو برابر کا لیں, ان کو آپس میں ملائیں, اور اگر ممکن ہو تو کوئلے لے لیں. کوئلے عام طور پہ مل جاتے ہیں, پرانے شہروں سے تو مل ہی جاتے ہیں. جو لوگ ماڈرن شہروں میں ڈی ایچ اے میں کینٹ میں رہتے ہیں, یقین کیجئے کہ صدر بازار سے مل جائے گا آپ کو کوئلہ لیں, توے پہ اس کوئلے کو جلائیں, اور لبان اور ہرمل جو ہے یہ اس پہ رکھ کے یہ دھونی جو ہے یہ سارے گھر کے اندر ڈالیں. نہ صرف کہ یہ کہ مچھر چلا جائے گا, بلکہ بہت سی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی گھر سے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.